قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی قیامت ہوگی، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی قیامت ہوگی۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، بس ایک وسیلہ ہے کہ میں ان کا ہوں، بس اسی نسبت سرے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ ٹائم ہو گیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست گارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہریار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ جمادی الثانی دا اج پہلا جمعۃ المبارک ساڈے شامل حال ہے۔
جس دی اج 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس پاک مہینے دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سب تو پہلے صحابی رسول، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فسق، خلیفہ برحق، یار غار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، جان نشین رسول، امیر المومنین، امام المصدقین، خلیفۃ المسلمین، رفیق نبوت، شفیق امت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال باکمال ہے۔ چند گزارشات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق پیش کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ او ذات جیڑی سچ لے کے آئی اور او ذات جن نے سچ دی تصدیق کیتی، اے لوگ او نے جڑے متقی پرہیزگار لوگ نے۔ ایک جملے دے اندر حضرت حبیب کبریا، امام الانبیاء، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا ذکر کیتا گیا ہے، اور ایک جملہ ہوئے جس دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا گیا ہے۔ والذی جاء بالصدق تو مراد تاجدار کائنات، فخر موجودات، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب، سارے نبیاں دے مختار، دو جہاں دے والی، جناب آمینہ دے لال، حضرت فاطمہ تو زہرا دے باپ، امام حسن و حسین دے نانا جان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ آپ سچ لے کے آئے، حق لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑی کتاب دے کے بھیجیا وہ کتاب بھی سچی ہے، جڑا دین دے کے بھیجیا وہ دین بھی سچا ہے، جڑی شریعت دے کے بھیجی ہے وہ شریعت بھی سچی ہے، اور جیڑا ضابطہ حیات دے کے بھیجیا ہے وہ ضابطہ حیات بھی سچا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسے شریعت اور آپ دی نبوت اور رسالت اور آپ جو تے نازل ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لے کے آئے وہ بھی سچ، اور پھر جن نے سب تو پہلے یہ تصدیق کی تھی
بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں او سچ دی تصدیق کرنے والی ذات نو لقب صدیق دے نال سرفراز فرما دیتا گیا. لقب صدیق یہ ایسا لفظ ہے جدا معنی یہ بنتا ہے کہ سچیاں نالوں بھی سچا، اور ایسا سچا کہ دوسرا بندہ سچی گل کرے تے او دی گل واقعہ دے مطابق ہو جاندی ہے. اگر کوئی سچا بندہ گل کرے تے او دی گل واقعہ دے مطابق ہوندی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سچے نے جنہ دی گل دے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے. لقب صدیق بارگاہ مصطفیٰ وچوں ملیا. بزرگو گل سنو رہن دیو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے صداقت دا تاج پہنا دیتا ہے. صداقت دا تاج جنہ نے کدی جہلیت دے دور دے وچ بھی شراب نہیں سی پیتی، اسلام قبول کرن تو پہلے کدی شراب نہیں سی پیتی، اسلام قبول کرن تو پہلے کدی کسے بت نو سجدہ نہیں سی کیتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو کلمہ شریف پڑھیا تے آپ دے کلمہ پڑھن دی بھی حکمت جڑی ہے نا او 1400 سال تو بعد اہل سنت و جماعت دے مسلک دی حقانیت دا اعلان کر دی ہے. آپ نے کلمہ کیوں پڑھیا؟ کیڑا کمال دیکھیا حضور علیہ السلام دے وچ؟ کیڑا معجزہ دیکھیا حضور علیہ السلام دے وچ جدی وجہ تو جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا؟ دیکھو نا مثال کے طور تے باہر چوک وچ گلی وچ بازار دے وچ کوئی مداری گھر آ جاوے تے مداری گھر جدو مداری وکھاندا ہے تے بڑے بڑے لوگ وہ چار چویرے کھڑے ہو جاندے نے تماشا ویکھن دے واسطے، وہ دی مداری ویکھن دے واسطے، وہ دا کوئی بھجا ٹوٹا کمال ویکھن دے واسطے بڑے لوگ جمع ہو جاندے نے. وہ اپنے جادو دے ذریعے منتر دے ذریعے وہ 1 روپے دے 2 روپے بنا کے وکھا چھڑدا ہے. ادھروں رسی پاندا ہے اس کان وچوں باہر کڈ کے وکھا دیندا ہے. کدی کوئی کرتب، کدی کوئی کمال، کدی کوئی کمال، کدی کوئی کمال. اے سارا او دے جادو دا، کالے علم دا یا کوئی علم منتر دا جو بھی اثر ہوندا وقتی طور دے اوتے وہ لوگ جدوں وہندے نے نا تے ویکھ کے انہوں دیندے نے داد دے کے کہندے نے کیا بات ہے تیری. کوئی روپیہ دیندا ہے، کوئی 2 روپے دیندا ہے، کوئی 4 روپے دیندا ہے، کوئی آٹے دی تھالی دیندا ہے، کوئی شے دیندا ہے. وہ دی حوصلہ افزائی دے واسطے کاروبار جو ہویا دا جس طرح لوگ ویکھ کے نا او دا کرتب تے لوکی وقتی طور تے متاثر ہو جاندے نے، وقتی طور تے متاثر ہو کے او دی حوصلہ افزائی کردے نے، یعنی وہ کمال نو تسلیم کر لیندے نے، بھاویں وقتی طور تے تسلیم کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ کیڑا کمال سی جڑا صدیق اکبر نے ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ وہ کیڑا کمال سی؟ اور پھر اقرار بھی اس چیز دا کیتا جدا اقرار کافراں نہیں کیتا، منافقاں نہیں کیتا، مشرکاں نہیں کیتا، بڑے بڑے ضدی لوکاں نے نہیں کیتا. اپنی اڑی دے اوتے اڑن والیاں نے اس چیز دا اقرار نہیں کیتا. وہ کیڑا کمال سی؟ وہ کیڑی چیز سی جدا اقرار کر لیا؟ وہ سی نبوت مصطفیٰ تے رسالت مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت. شام گئے ہوئے نے تجارت دے واسطے، اوتھے آپ نے ویکھیا خواب دے وچ ویکھیا کہ آسمان تو چند اتریا ہے. جناب صدیق اکبر فرماندے نے میری جھولی وچ آ گیا تے میں اس چند نو اپنے سینے دے نال لا لیا سی.
اس چن میں اپنے سینے دے نال لایا، بعد کھلی اکھ جاگ آئی، اپنا خواب جڑا ذہن نشین کیتا، کسی راہب دے کول گئے، کسی معبر دے کول گئے جڑا تورات انجیل زبور دا علم رکھدا سی، انہوں جا کے کہندے نے کہ اے معبر مینوں ایک خواب آیا ہے، یہ تعبیر دسو۔ اس آخیا کیڑا خواب آیا ہے؟ آخر جی میں ستا سا، رات نو مینوں خواب آیا، آسمان تو چن اتریا، میری جھولی وچ آ گیا تے میں اس چن نو اپنے سینے دے نال لا لیا۔ اس معبر نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ میرا نام ہے جی ابو بکر۔ تیرے والد کا نام کی ہے؟ میرے والد کا نام ہے ابو قحافہ۔ تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ قریش۔ کتوں دا رہن والا میں؟ مکے دا۔ کرن کی آیا میں؟ تجارت۔ اس معبر نے آخیا ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، بولو تینوں مبارک ہوئے۔ آپ نے فرمایا خیر مبارک۔ تعبیر دسی۔ اس معبر نے آخیا کہ مکے شریف دے اندر آخری نبی تشریف لے آیا ہے تے سب تو پہلے تو او دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے گا۔ اے تیرے خواب دی تعبیر ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے وچ جستجو پیدا ہوئی، اتوں ملک شام تو چلے، جلدی جلدی فٹافٹ دوا دو کیڑا ویلا آوے میں کاشان نبوت دے اتنے پہنچا۔ جدو مکہ شریف دے وچ آئے آپ نے فرمایا لوگوں مکے والےو کوئی نواں واقعہ ہویا ہوئے؟ میں کہ نواں واقعہ تو کوئی نہیں ہویا، لیکن محمد نامی جڑا نوجوان سی نا انہیں کلمہ پڑھ کے انہیں کلمہ دا اعلان کر کے نا نبوت دا اعلان کر کہتا ہوئے لوگوں میرا کلمہ پڑھو۔ انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے کہ میں نبی ہاں، میں نبی ہاں، میں نبی ہاں، میں رسول ہاں۔ ساڈی عقل وچ گل نہیں ہوندی، غریب گھرانہ ہے، آپ ہی یتیم ہے تے نبوت یہ اوتے نازل ہونی سی۔ نبوت نازل ہوندی تے مالداراں تے نازل ہوندی۔ کاکے نو یا بھیج دے تے یا انہاں نوں آرام نال بٹھاؤ، کی کردا ہے الجھن نہ پائی ہوندی۔ نبوت آنی ہوندی تے ساڈے تے نازل ہوندی۔ اسی مالدار سا، اسی مکے دے چودھری سا، اسی مکے دے سردار سا، ساڈے کول دولت، ساڈے کول مال، ساڈے کول ہور بڑا کچھ، ساڈے کول چدراہٹ۔ اے یتیم گھرانہ ہے اور یتیم نوجوان ہے تے نبوت یہ اوتے نازل ہونی سی، پر انہاں نوں نہیں سی پتا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ عزت پیسے نال نہیں بنتی، عزت تقوی پرہیزگاری نال بنتی ہے۔ خدا دی بارگاہ چ عزت پیسے نال نہیں بنتی، دولت نال نہیں بنتی، خدا دی بارگاہ چ عزت بنتی ہے تے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ تواڈے وچوں معزز او ہوے، عزت والا او ہوے جڑا تقوی وچوں سب تو اگے وے۔ تقوی پرہیزگاری دے نال عزت ہے، دین دے علم دے نال عزت ہے۔ ورنہ حدیث پاک وچ مشکات شریف دی حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ جانتے ہو کہ سخی کون ہے، وڈا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ بہتر جاندا وے یا اللہ تعالیٰ دی اطاعت نال اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جاندا ہے؟ بڑے سست ہو کے بیٹھے، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ بہتر جاندا ہے یا اللہ تعالیٰ دی اطاعت نال اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو وڈا سخی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بعد ساری کائنات دے وچ سب تو وڈا سخی میں ہاں، انا اجودو، سب تو وڈا میں سخی ہاں۔ سب تو وڈا سخی اللہ، اور اللہ تو بعد ساری کائنات دے اندر سب تو وڈا سخی میں ہاں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو بعد سب تو وڈا سخی عالم دین ہے، جہدے کول دین دا علم، جڑا علم دین سکھدا ہے تے ہورناں نوں سکھاندا ہے
علم علما فنشرہ، جڑا علم دین سکھ دے تے سیکھن تو بعد دوسرے مسلمان بھیناں بھراواں نوں وی دین دا علم سکھاندا وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو بعد سب تو بڑا او سخی ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے ارباں خرباں پتی بھی ہے سن، بڑے بڑے مالدار بھی ہے سن، جڑے لکھاں روپے اللہ تعالیٰ دی راہ دے چھڑدے نے، ہزاراں روپے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ دے چھڑدے نے، کروڑاں روپے ارباں روپے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ دے چھڑدے نے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی وہ بھی ہے نے۔ انہاں دی سخاوت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی نہیں کیتی، فرمایا وہ بھی سخی نے، پاویں کوئی لکھاں روپیہ دیندا وہ بھی سخی ہے، پاویں کوئی کروڑ روپیہ دیندا وہ بھی سخی ہے، پاویں کوئی ارب روپیہ دیندا وہ بھی سخی ہے، پاویں جنہ مرضی مال دیندا اللہ دی راہ وچ وہ بھی سخی ہے، لیکن او دے نالوں بڑا سخی کون ہے؟ جڑا دین دا علم سکھدا ہے تے ہورناں نوں سکھاندا ہے، وہ بڑا سخی ہے۔ اج کل لوگ آندے نے جی اسی تے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ بڑا کوئی دینے، مولوی کی دیندے نے؟ تینوں غلط فہمی ہے، مولوی کچھ نہیں دیندے، تینوں غلط فہمی ہے۔ میں کہا جنی سخاوت اللہ تعالیٰ دی راہ وچ مولوی کردے نے نا، حضور دے فرمان دے مطابق تو سخاوت کرنا ہے میں، لیکن علماء دے برابر تو سخاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو سخاوت کرنا ہے دنیا دی دولت۔ علماء اللہ تعالیٰ دی راہ وچ سخاوت کردے نے دین دی دولت، علم دی دولت، دین دی دولت، علماء اللہ تعالیٰ دی راہ وچ سخاوت کردے نے۔ اور پھر دوجا ایک اور فرق ویکھو، تسی سخاوت کرو نا، اگلے صاحب تے بیٹھ جاؤ، تسی سخاوت کرو نا، اگر تہاڈے کول 1000 روپے ہے تسی او دے وچ 100 روپیہ مسجد نوں دے دو جمعے والے دن، 50 روپے دے دو، 100 روپیہ دے دو، تے باقی کنے رہ جان گے؟ 900 روپیہ رہ جائے گا۔ 1000 روپے دے وچوں جمعے والے دن مثال دے طور تے 100 روپیہ مسجد دی خدمت ہو جاوے، سخاوت ہو جاوے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ مسجد دی خدمت 100 روپیہ ہو جاوے، 100 روپیہ تے چلا گیا تے باقی کنے رہ گئے؟ 900 روپیہ۔ باقی پیسے پچھوں ظاہری طور تے گھٹ گئے نے، حقیقت وچ اجر اللہ تعالیٰ بڑا دے گا۔ ایک ظاہری طور تے پیسے گھٹ گئے نے، اگوں دیتے گئے نے، پچھوں پیسے گھٹ گئے نے۔ علماء دی سخاوت او سخاوت ہے، دنیا دے مال دی سخاوت کرن دے نال ظاہری طور تے مال پچھوں گھٹ جاندا وے، دین دی سخاوت اور علم دین دی سخاوت کرن دے نال پچھوں مال گھٹدا نہیں، پچھوں مال ود جاندا ہے۔ دین دا علم گھٹدا نہیں، دین دا علم پہلے نالوں زیادہ ہو جاندا وے۔ اے دین دی علم دی سخاوت کرن دا مقام ہے تے اے دنیا دی دولت دی سخاوت کرن دا مقام ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ والضحا واللیل دیاں زلفاں حامیم دے کنڈل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جلوہ ویکھیا تو جناب صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے، اے محمد ابن عبداللہ، یاری تے پہلے لگی ہوئی سی، جاگاں تے پہلے ہی لگیاں ہوئیاں سن، ٹھیک ہے، جاگاں تے پہلے ہی لگیاں سن، لیکن دودھ جمن والا باقی رہ گیا سی، تیل تے پہلے پیا ہویا سی دیوے دے وچ، لیکن اگ لگن والی باقی رہ گئی سی۔ اے محمد ابن عبداللہ، تسی نبوت کا اعلان کر دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نبوت کا اعلان کر دیتا ہوں، مینوں خدا تعالیٰ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ او اللہ ہے جن نے مینوں سچا رسول بنا کے بھیجا تے سچا دین دے کے بھیجا ہے، اس واسطے سچا دین بھیجا ہے لے جو ظہرہ
الدین کلے، تاکہ میرا دین سارے دیناں دے اوتے غالب آ جائے۔ سارے دین منسوخ، میرا دین ناسخ، ساریاں شریعتاں منسوخ، میری شریعت ناسخ۔ مینوں خدا تعالیٰ نے اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے تے سچی شریعت تے سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ حضور کوئی معجزہ ہے؟ معجزہ ہے، کیونکہ نبی دے واسطے معجزہ ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، اے ابن قحافہ، تیرے واسطے معجزہ اوہی کافی ہے جڑا تو ملک شام دے وچ اپنی خواب وچ ویکھیا سی۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے معبر تو کسی نال گل کیتی ہی نہیں، سوائے وہ تبیرت دسن والے تو، معبر تو سوا کسے نو آپ نے اپنا خواب دسیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کنے دس چھڑیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جڑی جڑی شے دا تسی علم نہیں سو رکھدے، اسی تانوں اس شے دا علم سکھا چھڈیا ہے۔ جو جو تسی نہیں سو جان دے، اساں تانوں او سکھا چھڈیا ہے۔ تے سکھان والا خدا ہووے تے سکھن والا مصطفیٰ ہووے تے کمی کہڑی آ گئی وچ؟ کوئی کمی نہیں، نہ خدا دے دین وچ کمی ہے، نہ مصطفیٰ دے لین وچ کمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں بلکہ علم غیب دے خزانے عطا فرمائے۔ جناب صدیق اکبر نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب والا معجزہ دیکھیا، میں تے کسے نوں دسیا ہی نہیں سوائے محبت تو، اے میرے خواب دا علم جڑا وے او محمد ابن عبداللہ نو کیویں ہو گیا وے؟ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وما ینطق عن الہوا دے وچوں غیب دی خبر سنی تے جناب صدیق اکبر فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا۔ ایک اور گل سنو، دیکھو نا، مثال طور تے کسی دے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نو، خطیب صاحب نو، امام صاحب نو، استاد محترم نو بلایا جاتا ہے، اور جی ساڈے بچے دے کان وچ اذان پڑھ دو۔ چلو سجے کان وچ اذان پڑھی، کھبے کان وچ تکبیر پڑھی، دعائے خیر پڑھی، دعائے خیر کیتے، یا اللہ اس بچے نو زندگی دے دے، یا اللہ اس بچے نو تندرستی دے دے، یا اللہ اس بچے نو نیک بنا دے۔ یہ ترے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، او دی زندگی دے واسطے، او دی تندرستی دے واسطے تے او دے نیکوکار بنن دے واسطے ترے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے۔ او بچہ جدوں دودھ پیندا پیندا پرورش پاندا پاندا جدوں بچہ وہ چلن پھرن دے قابل ہوندا ہے، ماں پیو کہندا چلو اس بچے نو جامع مسجد قمر الاسلام داخل کراؤ، جامعہ خیر الابراج داخل کرا دو۔ بچی ہے جامعہ خیر الابراج داخل کرا دینے، بچہ ہے تو جامع مسجد قمر الاسلام داخل کرا دینے۔ وہ جدوں بچہ پڑھدا 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 استاد محترم انہوں پڑھا نے، بیٹا پڑھ لا الہ، بچہ پڑھدا ہے لا الہ، استاد پڑھا نے الا اللہ، بچہ پڑھدا ہے الا اللہ، استاد پڑھا نے محمد الرسول اللہ، بچہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں بچے نو کلمہ پڑھایا استاداں نے، بچے نو کلمہ پڑھایا امام صاحب نے، بچے نو کلمہ پڑھایا خطیب صاحب نے، بچے نو کلمہ پڑھایا وہ دی ماں نے، بچے نو کلمہ پڑھایا وہ دے باپ نے، بچے نو کلمہ پڑھایا وہ دے دادے نے، بچے نو کلمہ پڑھایا وہ دے نانے نے، کسے نے کلمہ پڑھایا، کسے نے کلمہ پڑھایا۔ وہ کڈے خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے کلمہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے پڑھایا ہوئے گا۔ وہ کنے خوش بخت نے جنہوں نے کلمہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہوئے گا۔ کنے خوش بخت نے جنہوں کلمہ کسے بزرگ نے پڑھایا، کسے ولی نے پڑھایا، کسے غوث نے پڑھایا، کسے کتب نے پڑھایا، کسے ابدال نے پڑھایا۔
کڈا خوش بخت ہے وہ انسان جنوں کلمہ کسے تابعی نے پڑھایا، کڈا خوش بخت وہ انسان ہے جنوں کلمہ کسے صحابی نے پڑھایا، کڈا خوش بخت وہ انسان ہے جنوں کلمہ حضرت امام حسین نے پڑھایا، کڈا خوش بخت ہے وہ انسان جنوں کلمہ امام حسن نے پڑھایا، کڈا خوش بخت ہے وہ جنوں کلمہ حضرت مولا علی شرف خدا نے پڑھایا، کڈا خوش بخت ہے وہ جنوں کلمہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا، کڈا خوش بخت ہے وہ جنوں کلمہ حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا، کڈا خوش بخت ہے وہ جنوں کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ پر اے ابو بکر صدیق تہاڈی قسمت تو قربان، تہاڈے بھاگاں تو قربان، تہانوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ کڈی خوش بختی ہے جناب صدیق اکبر دی، جنہاں نوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ بولو جنہاں نوں کلمہ، سارے بولو جنہاں نوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہوئے تے پھر کیسا کلمہ پڑھان والے تو بھی قربان جاواں تے کلمہ پڑھن والے تو بھی قربان جاواں۔ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیر طریقت دا، جڑا دسے راہ حقیقت دا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اج کئی لوگ کلمہ پڑھ کے حضور دے علم غیب دا انکار کرتے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا تے حضور دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ ہن دیکھو جناب صدیق اکبر تے او نے جنہاں نے حضور دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا، اج لوگ وہ بھی ہیں جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دے علم غیب دا انکار کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب دا اقرار کرنا اور حضور نو نبی غیب دان مننا، یہ 1400 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا۔ صدیق اکبر والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے سانو اہل سنت و جماعت نو عطا فرمایا۔ اور دیکھو جناب صدیق اکبر دا عقیدہ، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ موضوعات کبیر دے وچ ایک روایت لکھ دے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے بلال حبشی نو حکم ہویا بلال اذان پڑھو۔ بلال حبشی نے اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو پڑھ کلمہ اے شہادت پڑھیا اذان دے وچ، شہادت توحید دو رسالت دتی تے ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک دا ادب و احترام کردیا ہویا انگوٹھے چم کے اکھاں دے اوتے لا لے۔ صدیاں پہلے لکھی گئی کتاب موضوعات کبیر، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی لکھی ہوئی کتاب، بڑے بزرگ ہوئے نے۔ صدیق اکبر نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے، اذان ختم ہوئی، مختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو اج میرے پیارے صدیق نے کیڑا عمل کیتا ہے۔ ایک بڈھے صحابی کھڑے ہوئے چٹیاں والاں والے، ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور میں اپنی آنکھاں نال ویندا دا پیا جدوں بلال حبشی نے اذان دے وچ تہاڈا نام پاک پڑھیا سی نا، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے سن۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج تو لے کے جڑا میرا امتی غلام میرے پیارے خلیل حضرت ابوبکر صدیق دے عمل جیسا عمل کرے گا، قیامت والے دن انہوں میں محشر دے میدان دیاں صفاں دے وچوں تلاش کر کے اپنے پیچھے پیچھے جنت وچ لے جاواں گا۔ اے عقیدہ بھی جناب صدیق اکبر دا ہے، مسلک ہے جناب صدیق اکبر دا، یہ نظریہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈے مالاں نے بڑا فائدہ دیتا ہے، اگر کسی نے 2 درہم دیتے نے انہوں نے بھی مینوں فائدہ دیتا ہے، اگر کسی نے 1 درہم دیتا ہے مینوں انہوں نے فائدہ دیتا ہے، اگر کسی نے 100 درہم دیتے نے 1000 درہم دیتے نے، اگر کسی نے 2000 درہم دیتے نے، اگر کسی نے مال دیتا ہے، گھوڑے دیتے نے، ستو دیتے نے، کھجوروں دیتیاں نے، مشکیدے دیتے نے، جہاد دے واسطے فنڈ دیتا ہوئے،
اور کسی بھی لحاظ نال اپنا اپنا مال جمع کرایا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈیاں دولتاں نے, تہاڈے مالاں نے, تہاڈیاں پیسیاں نے, تہاڈیاں درہماں نے, تہاڈیاں دیناراں نے مینوں فائدہ دتا ہے, لیکن تہاڈے سارے مالاں نالوں ود کے فائدہ مینوں حضرت ابو بکر صدیق دے مال نے دتا ہے. ابو بکر صدیق دے مال نے, ابو بکر صدیق دی دولت نے مینوں تہاڈے سارے نالوں ود کے فائدہ دتا ہے, نفع دتا ہے. یہ جناب صدیق اکبر دا او مال ہے جدے نفع دا اعلان اور گواہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے سب تو زیادہ فائدہ دیتا, حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ زارو قطار رون لگ پے. آپ نے گریا ازاری کی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جڑا میرا مال ہے نا یہ میرا مال نہیں, جو تسی فرمایا نا یہ ابو بکر صدیق دے مال نے مینوں سب تو زیادہ نفع دیتا وے حضور, میں اس مال نو اپنا مال تصور نہیں کرتا, اے میرا مال نہیں, کیونکہ تسی ہو آقا میں وہ غلام, تے غلام بھی آقا دا ہوندا ہے, تے غلام دی ہر شے جڑی ہے وہ بھی آقا دی ہوندی ہے. حضور میں بھی تہاڈا واں, میرا مال بھی تہاڈا. بولو یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا واں, میرا مال بھی تہاڈا ہے. یعنی انج کر لو جناب صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مالک منیا. حضور تسی میرے مالک, میں تہاڈا غلام, تسی میرے مالک. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا مالک مننا, اپنی جان دا مالک, اپنی آن دا مالک, اپنی عزت دا مالک, اپنی آبرو دا مالک, اپنے مال دا مالک, اپنی دولت دا مالک, اپنی ہر شے دا مالک مننا, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نظریہ ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اس نظریے دی ترجمانی کردیا ہویا بریلی شریف دے تاجدار اعلی حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. یا رسول اللہ میں تے تانوں مالک ہی کہاں گا, کیونکہ تسی اس مالک کائنات دے حبیب ہو, اس اللہ رب العالمین جڑا ساری کائنات دا مالک ہے, حقیقی مالک, تسی او دے حبیب ہو, تسی او دے محبوب ہو. تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سب کچھ پیدا فرما کے تہاڈی ملکیت کر دیتا ہوا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. حضور کوئی فرق ہی نہیں ہے. اج میں مثال طور تے پنجابی دی مثال بنی ہے نا, وہ چل یار تو پیسے کی دینے, میں پیسے دینا, وہ تیرے پیسے وچ تے میرے پیسے کوئی فرق ہے؟ تیرے پیسے میرے پیسے, میرے پیسے تیرے پیسے, اکو گل ہی ہے نا, کوئی فرق نہیں. تیرا مال میرا مال, میرا مال تیرا مال, تیرے میرے پیسے میں کوئی فرق نہیں. آلہ حضرت حضور دی بارگاہ چرد کرتے ہیں, یا رسول اللہ ملکیت ہوئے خدا دی, ملکیت ہوئے مصطفیٰ دی, یا رسول اللہ فرق ہی کو نہیں. ہاں فرق ایک ہی, اللہ تعالی مالک ہے حقیقی طور تے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالک نے تے خدا تعالی دی عطا دے نال مالک ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ اور نظریہ ہے. اور پھر دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جناب صدیق اکبر دا ایک اور عقیدہ ویکھو, مال دیو بھائی فنڈ دیو جنگ دے واسطے,
دفاعی فنڈ جمع کراؤ، کسی نے تھوڑا، کسی نے بہتا، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 10۔ عمر فاروق اعظم نے گھر دا آدھا مال، صدیق اکبر نے گھر دا سارا مال حضور دے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ صدیق اکبر گھر کی رکھ کے آئے ہو؟ اپنے اہل و عیال دے واسطے کی رکھ کے آئے ہو؟ عرض کیتی حضور میں اپنے گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ آیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب صدیق اکبر دے اس نظریے دی ترجمانی کی تھی، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ان جناب صدیق اکبر عرض کر دینے یا رسول اللہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول تے اللہ تعالیٰ دے رسول کتنے نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جناب صدیق اکبر دے سامنے جلوہ فروز نے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے یا رسول اللہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول۔ معلوم ہویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک وقت وچ متعدد جگہ دے اوتے حاضر و ناظر مننا یہ ابو بکر صدیق دا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھاں نال وضحا دا چہرہ بھی ویندے نے، لیکن یہ بھی اقرار پہ کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے گھر بھی جلوہ فروز نے۔ میں کہنا کڈا کرما والا تے کڈا بھاگاں والا وہ گھر ہوے گا جس گھر دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او قدم مبارک لگے جنہاں قدماں نو خدا تعالیٰ دا عرش بھی ترسدا سی۔ سارے آکھو مل کے سبحان اللہ۔ جنہاں قدماں نو حضور دا عرش بھی ترسدا سی، او قدم جس گھر وچ لگ جان، حالت بیداری وچ لگ جان تاں، حالت رویا وچ یعنی عالم خواب وچ لگ جان تاں تہاڈا نظریہ بھی تے میرا نظریہ بھی ہونا چاہیے وے جڑا نظریہ جناب صدیق اکبر دا سی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ ذرا مل کے کہتا ہوں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ سب کی آواز آنی چاہیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول۔ ہن ایک آخری گل کر لگا وا حکمرانہ دی اصلاح دے واسطے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے۔ آپ جدوں تختے خلافت دے اوتے جلوہ فروز ہوئے تو آپ دی تنخواہ مقرر کیتی گئی، ماہانہ وظیفہ ماہانہ خدمت مقرر کیتی گئی، مشورہ کیتا گیا کنی مقرر ہونی چاہیے جی، اینی مقرر ہونی چاہیے، اینی تنخواہ اینا وظیفہ مہینے دا لگنا چاہیے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا مینوں منظور ہے۔ وہ چند صحابہ نے آپس مشورہ کیتا یہ تھوڑا نہ ہوئے۔ جناب صدیق اکبر دی بارگاہ چرد کیتی حضور اینا کو وظیفہ تانوں قبول ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں قبول ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور تہاڈا اینے تھوڑے وظیفے دے نال گزارا ہو جاوے گا؟ آپ نے فرمایا میں ایک مزدور وال ویکھاں گا، اینے کو وظیفہ جس مزدور دی تنخواہ ہوے نا میں او دے وال ویکھاں گا، جے تے او دا گزارا آسانی دے نال ہوندا ہوے گا تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر میں مزدوراں دا وظیفہ ودا دواں گا۔ بولو میں مزدوراں دا وظیفہ ودا دواں گا، تے جدوں مزدوراں دا وظیفہ ودے گا تے میرا خود بخود ود جاوے گا۔ دیکھو کیڈی گل ہے حکمرانہ دی جناب صدیق اکبر نے کیسی اصلاح فرمائی ہے۔ مزدوراں وال دیکھو، مزدوراں وال کہ جڑے محنت مزدوری کرتے ہیں انہاں دی تنخواہ کنی ہے اور انہاں دا گزارا ہو جاتا ہے آسانی دے نال یا نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے اپنا وظیفہ ڈائریکٹ نہیں ودوایا، اپنا وظیفہ ڈائریکٹ نہیں ودایا، چاہتے تھے ودا بھی سکتے سن، خزانے دے منہ کھلے سن، بیت المال آپ دے قبضے وچ سی، لیکن آپ نے اپنے طور تے یا ڈائریکٹ نہیں ودایا،
انڈائریکٹ ਵਧਾਇਆ ਵੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਗਰ ਐਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین